بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 40 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا والحاصل ان مثل قولک سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ والحاصل ان مثل قولک جاءنی زید ان قصدت فيه الاسناد الى الاول وجئت بالثاني تتمة له توضيحا فالثاني عطف بيان، وإن قصدت فيه الإسناد إلى الثاني وجئت بالأول توطئة له مبالغة في الإسناد فالثاني بدل، وحينئذ يكون توضيح الحاصل به مقصودا طبعا والمقصود أصالة والإسناد إليه بعد التوطئة، فالفرق ظاهر، والثاني بدل البعض جزءه أي جزء المبدل منه نحو ضربت زيد مأزه، والثالث أي بدل الاشتمال بينه وبين الأول أي مبدل منه ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المطبوع النسبة إلى الملابس إجمالا نحو أعجبني زيد علمه، حيث يعلم ابتداء أنه يكون زيد معجبا باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته، وتتضمن نسبة الإعجاب إلى زيد نسبته إلى صفة من صفاته إجمالا، وكذا في سلب زيد صوبه بخلاف ضربت زيدا حماره وضربت زيدا غلامه، لأن نسبة الضرب إلى زيد تامة ولا يلزم في صحتها اعتبار غير زيد، فيكون من باب بدل الغلط بغيرهما، أي تكون تلك الملابسة بغير كون البدل كل المبدل منه أو جزءه۔ والحاصل ان مثل قولک جاءنی زید ان قصدت فیہ الاسناد سے مصنف علیہ الرحمہ بدل اور عطف بیان کے درمیان جو فرق سبق نمبر 39 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدل اور عطف بیان کے درمیان فرق ہے۔ بعض رات نے اعتراض کیا تھا یا شبہ ہوا تھا ان کو کہ بدل اور عطف بیان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مصنف علیہ الرحمن نے اس فرق کو ظاہر فرمایا تھا۔ اب والحاصلوں سے ایک مثال کے ذریعے بھی مزید اس فرق کی وضاحت فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ بدل اور عطف بیان کے درمیان جو فرق ہے یہ فرق اعتباری ہے، جس کی وضاحت جاءنی زید اخوک سے ہو رہی ہے یا اکرمت زیدن اخاک جیسی مثالوں سے ہو رہی ہے۔ اس مثال میں ہم اگر دیکھیں کہ اگر جاء کی نسبت زید کی طرف ہو جاءنی اخوک زیدن، تو اگر جاء کی نسبت زید کی طرف ہو اور اخوک زید سے پہلے بطور توطئہ اور تمہید کے ذکر ہو تو اس صورت میں یہ تو پھر بدل ہی ہوگا، اس لیے کہ نسبت سے اصل مقصود تابع ہے، مطبوع نہیں، اس کے بطور توطئہ اور تمہید کے ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر نسبت سے مقصود اول ہو اور ثانی کو بطور توطئہ بطور تتمہ و توضیح کے ذکر کیا گیا ہو، مثلا اکرمت زیدن اخاک، میں نے آپ کے بھائی زید کا اکرام کیا، اخو کا جو آپ کا بھائی ہے، یہاں پر اکرام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اور اخو کا یہ اس کے لیے بطور توطئہ و تمہید کے ہیں، تو اس صورت میں یہ عطف بیان ہوگا اور مقصود بالنسبہ وہ اول ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے والحاصل ان مثل قولک، حاصل اس فرق کا یہ ہے کہ آپ کے اس قول کا مثل جاءنی اخوک زید
ان قصدت فیہ الاسناد الاول، اگر اس میں آپ نے نسبت سے قصد کیا ہو اول کی طرف، وجئت بثانی تتمۃ لہ توضیحا، اور دوسرے کو آپ نے بطور تتمہ اور توضیح کی ذکر کیا، فثانیہ تو بیان، تو دوسرا تو بیان ہوگا۔ وَإِن قصدت فِي الْإِسْنَادِ إِلَى الثَّانِي، اگر آپ نے اس میں قصد کیا اسناد کا دوسرے کی طرف، وجئت بالأول توطئة لہ، اور پہلے کو آپ نے بطور توطئہ کا ذکر کیا، مبالغۃ فی الاسناد، اسناد میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، فالثانی بدل، تو دوسرا بدل ہوگا۔ وحینئذ یکون توضیح الحاصل بہ مقصودا تبعا، اور اس صورت میں اس سے جو توضیح حاصل ہوگی وہ مقصودی تو ہوگی لیکن مقصودی تبعی ہوگی، اصلی نہیں ہوگی۔ مثلا جاءنی اخوکا زید، تو زید سے اخوکا کی توضیح تو حاصل ہوئی ہیں لیکن یہ تبعاً ہے۔ والمقصود اصالۃ والاسناد الیہ بعد توطئۃ، اصل مقصد جو ہے وہ اس کی طرف اسناد ہوتا ہے توطئہ اور تمہید کے بعد، الفرق ظاہر، لہذا دونوں میں فرق ظاہر ہوا۔ والثانی بدل البعض جزءہ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بدل کی دوسری قسم بدل الجز کا ذکر فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں بدل البعض ایسا بدل ہے جو مبدل منہ کا جز ہو، یعنی اس کا بعض ہو، جیسے ہم کہتے ہیں ضربت زید رأسہ، میں نے مارا زید کو اس کے سر پر، مطلب اس کے بعض پر میری ضرب پڑی ہے، کل پر نہیں۔ وثانی بدل البعض، دوسری قسم بدل کی بدل البعض جزء، یعنی بدل البعض کا مطلب یہ ہے کہ بدل مبدل منہ کا جز ہو، ای جزء المبدل منہ ہے کہ وہ بدل مبدل منہ کا جز ہو۔ نحو ضربت زیدا رأسہ، یہاں جو بدل ہے کہ زیدن مبدل منہ کا جز ہے، بعض ہے۔ اور ثالث بدل الاجتمال، تیسری قسم بدل کی وہ بدل الاجتمال ہے، بینہ و بین الاول ای المبدل منہ ملابسۃ، اس کے اور پہلے کے درمیان، یعنی بدل الاجتمال یہ ہے کہ بدل اور مبدل منہ ان دونوں کے درمیان ملابسۃ ہوں۔ بدل اجتمال کی تعریف یہ ہوگی بینہ و بین الاول ملابسۃ، کہ بدل اور مبدل منہ کے درمیان ملابسۃ ہوں، نسبت ہوں۔ ہم بدل اجتمال بین و بین الاول ملابسۃ، کہ بدل و مبدل منہ کے درمیان ملابسۃ ہوں، نسبت ہو، بحیث توجب النسبۃ للمطبوع النسبۃ الی الملابسۃ اجمالا۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ملابسط کا مطلب کیا ہے۔ تو ملابسط ایسی ہو کہ مطبوع کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے وہ ایسی ہو جس سے ملابس کی طرف نسبت کا اجمالی علم ضرور ہو جائے، جیسے اعجبنی زید، علمہ میں اعجاب کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اور زید ذات ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ تعجب کبھی کبھی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ ذات سے تعلق رکھنے والی کسی صفت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس مثال مذکور میں اعجبنی زید کہا تو اس سے اجمالاً اتنا پتہ چل گیا کہ زید کی کوئی صفت ہے جو باعث تعجب ہے۔ بعد میں علمہ سے اس اجمال کی تعین ہوگی کہ وہ صفت علم ہے جو تعجب کا باعث ہے، یعنی علم میں اس کو ایسا مقام حاصل ہے کہ اس مقام تک رسائی لوگوں کو بہت کم ہوتی ہے۔ مثلا اعجبنی ای توجب النسبت بحیث توجب النسبت الی المطبوع، اس حیثیت سے یہ مناسبت ہو، یہ نسبت ہو کہ یہ نسبت اس حال میں کہ یہ نسبت مطبوع کی لیے ثابت ہو، یہ نسبت ثابت کریں ان نسبت ان نسبت کو الی الملابس جو ملابس کی طرف ہے، اجمالاً بطور اجمال کے، جیسے ہم کہتے اعجبنی زید علمہ، مجھے تعجب میں ڈالا زید، یعنی اس کا علم، اب علم یہ بدل ہے، ہم نے جب کہا اعجبنی زید مجھے تعجب میں ڈالا زید نے، تو مطلب زید کی کسی صفت نہیں اور وہ اس کا علم ہے، تو کچھ اجمالاً
تعجب کی نسبت صفت کی طرف اعجبنی زید ہی سے ثابت ہو رہی تھی، العلم اس صفت کی پہ تعین کر دی، حیث یعلم ابتدا اس طور پر کہ مخاطب ابتداءً جان چکا انہ یکون زید معجبا کہ زید ہی تعجب ڈالنے والا ہے، بے اعتبار صفت ہی، بے اعتبار صفت کے، یا بے اعتبار نہ کہ بے اعتبار ذات کے، وتتضمن نسبت الاعجاب الى زید نسبتہ الى صفت من صفاتہ اجمالا، اور زید کی طرف جو نسبت ہے اعجبنی کی، اعجاب کی، یہ نسبت مشتمل ہے اس کے صفات میں سے کسی صفت کی طرف نسبت کو اجمالاً بطور اجمال کے، وقذا فی صلب زید صوبہ، اسی طرح فی صلب زید صوبہ میں بھی یہی تشریح ہوگی۔ مثلا جب ہم نے کہا صلب زید تو ظاہر ہے کہ چینا گیا زید صوبہ یعنی اس کا کپڑا، یہاں پر صلب زید صوبہ میں صلب کی نسبت، چیننے کی نسبت جو زید کی طرف ہوئی ہے، اس سے ہمیں اجمالاً پتہ چل چکا کہ اس کی ذات نہیں چینا گیا بلکہ اس کا کوئی متعلق اور کوئی چیز اسے چینی گئی ہے اور اس کا کپڑا ہے صوبہ، تو اس لیے یہ بھی بدل الاجتمال ہوگا، بخلاف ضربت زیدا حمارہ و ضربت زیدا غلامہ، ضربت زیدا حمارہ و ضربت زیدا غلامہ جیسے مثالیں بدل الاجتمال کی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہاں پر ضربت زیدا جب ہم نے کہا تو زید بذات خود محل بن سکتا ہے ضرب کا، تو جب محل بن سکتا ہے تو ہم حمار کو اس سے ہم بدل اجتمال تو نہیں بنا سکتے، البتہ بدل غلط بنا سکتے ہیں، اسی طرح ضربت زید غلامہ میں بھی بدل غلط ہو سکتا ہے، بدل اجتمال نہیں ہو سکتا، کیوں بھئی؟ کہنا نسبت الضرب الی زید تام، اس لیے کہ ضرب کی نسبت جو زید کی طرف ہے یہ تام ہے، مکمل ہے، ولا یلزم فی صحت اعتبار غیر زید، اور اس کے صحیح ہونے میں زید کے علاوہ کا اعتبار لازم نہیں آتا، یکون من باب بدل غلط، لہذا یہ مثال بدل غلط کے قبیل سے ہوگی، بغیرہما، ہما ضمیر کل اور جز کی طرف راجع ہیں، یعنی بدل اجتمال ایسا ہے کہ بدل اور مبدل منہ کے درمیان ملابست ہو، بغیرہما ای بغیر الکل والجزء، ایسی ملابست ہو جو ملابست جو نسبت کل اور جز کے علاوہ ہو، یعنی بدل مبدل منہ کا کل یا جز نہ ہو، کل کی صورت میں تو بدل کل بنے گا، جز کی صورت میں تو بدل بعض بنے گا، بدل بعض بنے گا، بدل جز بنے گا، اس لیے فرمایا بغیرہما اے تکون تلک الملابست ہو کہ یہ جو ملابست ہے نسبت ہے بغیر کون البدل، اس کے علاوہ ہو کہ بدل کل المبدل منہ ہے اور جز ہو کہ مبدل منہ کا کل ہے یا جز ہے، یا مبدل منہ کا کل یا جز نہ ہو، ہاں اگر مبدل منہ بدل کا کل یا جز ہے اس صورت میں پھر وہ بدل اجتمال بن سکتا ہے، لیکن بدل اجتمال میں یہ ضروری ہے کہ بدل مبدل منہ کا کل یا جز نہ ہو۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔